السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 330 سے پڑھیں گے اور سورہ فرقان کی آیت نمبر جہاں 67 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 19 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی اور الہ، شرک فی الالوہیت وہ نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی جان کو جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کا قتل کرنا، الا بالحق، مگر سچ کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے جو انسان کو مارا جا سکتا ہے اور وہ کیا شکل بنتی ہیں۔ ولا یزنون، اور وہ یہ بدکاریاں بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، جو شخص ایسا کرے گا، یلقا اثاما، وہ ملے گا گناہوں کو، بہت بڑے اللہ کی نافرمانی ہو۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ڈبل کیا جائے گا، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں ذلیل و رسوا کیا ہوا، اہانت زدہ۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس نے نیک اعمال شروع کر لیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پس یہ سارے وہ لوگ ہیں تبدیل کر دے گا اللہ ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، حسنات میں، نیکیوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو شخص بھی توبہ، یا جس شخص سے توبہ کی اور اس نے وعامل صالحا، اور اس نے عمل اچھے کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پس بے شک وہ پھرتا ہے، لوٹتا ہے
اللہ کی طرف متابہ لوٹنے کی جگہ یعنی طائب ہو جاتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹ کو حاضر نہیں ہوتے یا جھوٹ کی شہادتیں نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں لغویات کے ساتھ تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ذات اس کے ذریعے، لم یخروا علیہا، وہ نہیں گر پڑتے ان پہ، صما و عمیانا، بہرے اور اندھے بن کر۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں دعائیہ کلمات، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں میں سے جو بیوی ملے، وذریاتنا، ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا سربراہ بنا دے، ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے ہم ان کی لیڈ کر سکیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے بالا خانے ہوں گے، دوسری منزلیں ہوں گی اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ استقبال کیے جائیں گے ان باغات میں تحیّۃً وسلامً، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اور سلام کے ساتھ ان کو یہ ان کا استقبال کیا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ حسنت مستقرم و مقامہ، خوبصورت ہے ٹھہرنے کی جگہ اور بہترین ہے ان کے قرار پانے کی جگہ۔ قل کہہ دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہارے کسی شے کی پرواہ نہ کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا دعا کرنا التجائیں کرنا معافی مانگنے کا عمل نہ ہوتا، فقد کذبتم، پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب ہوگا لزاما، لازمی طور پر چپڑنے والی سزا اور عذاب، اور یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ حضرات، اللہ کی توفیق سے ہم قرآن مجید کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ آج سورہ فرقان ختم ہو رہی ہے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی چلن کیسے ہوتی ہے، راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان کے اخلاقیات کیسے ہوتے ہیں، معاملات جو زندگی کے ہیں اس میں جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں یا معاملاتی زندگی میں ان کا کیا معیار ہوتا ہے، کس شے کو فالو کرتے ہیں۔ یہ چیزیں 13 صفات عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو سبق پڑھتے ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ ایسے موحدین لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی اور خالق کو، کسی اور کرنے والی سرکار کو نہ پکارتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی جان کو بھی جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو، الا بالحق، مگر سچ کے ساتھ ان کا قتل کرنا، برحق جو ہے قتل کرنا۔ ولا یزنون، تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، توجہ کریں جی، زندہ رہنے کا ہر بندے کو حق ہے، اور دین مشن اپنانے کا ہر بندے کو اختیار ہے اور اس کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے قوت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، جبر کے ساتھ اپنی قوت اور الوہیت کو منوانے کا درس نہیں دیا، بلکہ حکم دیا لا اکراہ فی الدین، دین کا کوئی جبر و تشدد نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے مان جائے، جس کا جی چاہتا ہے نہ مانے کفر کر دے۔ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ایمان اور کفر کو اللہ نے برابر کیا ہے۔ وضاحت فرما دی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، کہہ دیا ہے جو کفر کریں گے، بدکاریاں کریں گے اور اللہ رسول کا کہنا نہیں مانیں گے، اولئک اصحاب النار ہیں، ھم فیہا خالدون ہیں۔ اس کے مقابلے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، حضرت دھیان کر رہے ہوں تو اڈا کون دھیان کرے گا، دو میں ایک دو زیادہ دھیان کرے، تسی دو میں اب ہوتے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، فیصلہ سنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود الوہیت کا یا الہ کا عقیدہ نہیں رکھتے،
اس طرح ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، تو اللہ نے حرام قرار دے دیا کسی جان کے قاتل نہیں ہے، ہاں الا بالحق، اس میں حق کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے۔ اگر کوئی بندہ دین قبول کر لیتا ہے، اب دین کو چھوڑنے کی اجازت دیں۔ فرمان رسول پاک کا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو کہے جی میں یہودی ہو گیا ہوں، میں عیسائی ہو گیا ہوں، میں مرزائی ہو گیا ہوں، فلاں دین ہے، چھوڑ دیا دین کو، تو وہ واجب القتل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میاں صاحب قتل کریں یا فلانا صاحب قتل کریں، یہ حکومت کا کام ہے، لیکن وہ بندہ واجب القتل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الا بالحق کی ذات میں وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، جو دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، دین کو بدل دے، وہ واجب القتل ہے۔ یہ ہے اس کا قتل کرنا برحق، حق پر ہے، سچ ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ شادی شدہ بندہ زنا کرے، اس کی سزا رجم ہے۔ وہ اقرار کر لے، 4 شہادتیں مل جائیں، یا جو طریقے ہیں بہانے کے اس منوانے کے، کہ وہ خود گواہی دے، اعتراف کر کے اقبال جرم کر لے کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، وہ ہے شادی شدہ، پھر اس بندے کو رجم کیا جائے گا۔ رجم یہ ہے کہ اس بندے کو کچھ اس طرح صدر والا زمین پہ گاڑ کے، اور اس کو جو امیر ہوگا اس کو سزا دینے کے لیے مقرر کیا ہوگا، وہ پہلے پتھر مارے گا، پھر باقی لوگ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ اس کو ہوتا ہے یہ پاک کیا جا رہا ہے اور یہ حق ہے اس بندے کو اب قتل کیا جائے۔ تیسری شکل یہ ہے جس بندے نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل ہے کوئی، تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ نظام قصاص بنایا ہے۔ تم کسی کا ابا کیوں مارتے ہو، کسی کی بیوی کو کیوں قتل کرتے ہو، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا کیوں قتل کرتے ہو؟ مقتول کے وارثہ اگر وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ہم بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر مقتول کے وارثہ کہتے ہیں ہم جی قصاص معاف کر دیا لیکن ہم نے دیت اور معاوضہ معاف نہیں کیا، تو شریعت اس کی دیت دلواتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی دیت ہے؟ 100 اونٹ، ان 100 اونٹوں میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ اور 30 اونٹ وہ ہوں جس کو بولتے ہیں حقہ، ہا کاف 2 نقطوں والا کہ ہا، جو 3 سال عمر والا ہو، 4تھے سال میں اس کی عمر شروع ہوئی ہو، اور 30 وہ ہیں جس کو جزا بولتے ہیں، جیم زال عین اور ہا، یہ ہوتا ہے جس کی عمر 4 برس پوری ہو، 5 سال میں لگا ہو۔ یہ عمروں کی تعداد اور وضاحت بھی زبان رسالت فرمائی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کی آنکھ ضائع کر دیتا ہے اور وہ قصاص معاف کر دیتا ہے پارٹی، لیکن کہتے ہیں ہمیں دیت دلوائی جائے، شریعت نے آنکھ کی قیمت رکھی ہے 50 اونٹ۔ کوئی نوزی کاٹ دیتا ہے 50 اونٹ، جو ہونٹ کاٹ دیتا ہے 50 اونٹ، کان کاٹ دیتا ہے 50 اونٹ، پاؤں کاٹ دیتا ہے 50 اونٹ، انگلی کاٹ دیتا ہے 10 اونٹ۔ سبحان اللہ، میں ہی کہتا ہوں آپ بالکل آرام تسلی کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے سمجھنے کی۔ تو یہ شریعت نے ضابطے بنائے۔ کوئی بندہ، کسی بندے کا مال ہے زیادہ، کسی کے پاس تھوڑا ہے، تھوڑے والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا مال چھینے یا چوری کرے۔ سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے جی ہاں اگر کوئی بندہ کو چوری کر لے، 2 کروڑ کر لے، کتنا کروڑ کر لے، لاکھ کر لے، ہزاروں روپے کر لے چوری، اس کا کیا قانون ہے؟ تو قرآن سورت پڑھ کر آئے ہو، سورت نور، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے سورۃ نازل کی، اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو تب بھی، چوری کرنے والا عورت ہو تب بھی، چوری کرنے والا عربی ہو، اجمی ہو، مولوی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کن ٹٹا ہو، وزیر ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، اگر وہ چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، گواہیاں موجود ہیں، اقبال جرم کر لیتا ہے، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ کیوں اس نے ایسے کیا؟ نکالم بما کسبا، یہ سزا ہے، عبرت ہے، سزا ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ کیوں ایسے کرتے؟ عزت کا قانون بنایا، کوئی کسی کا گھر جاتا ہے اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ دراڑوں سے اندر دیکھے، سوراخوں سے اندر دیکھے، ٹوٹا ہوا دروازہ یا ٹوٹی دیوار سے اندر، سوراخوں سے اندر دیکھے، جو بھی اس کی کائنات ہے، وہ بندہ ماڑا ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا، لیکن اندر والوں کو اجازت ہے، بلکہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، باہر والا جو اندر جھانک رہے اندر سے لوہے کی سلاخ مار کے اس کی آنکھ ضائع کر دے۔ جس آنکھ کی قیمت 50 اونٹ تھی، اسی قانون سازی میں رب العالمین نے رسول پاک سے فرمایا اب اس کی قیمت ایک ضرری حدر ہے، بیکار ہے، بے قیمت ہے، فارغ ہے۔ یہ عزت کا قانون بنایا۔
مال کی حفاظت کا قانون بنایا، دین کی حفاظت کا قانون بنایا، لیکن مانتا کون ہے، سنتا کون ہے، کرتا کون ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی قیمت بڑی رکھی ہے۔ انگلیاں گن لو کتنی ہیں، پاؤں کی، ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں، 10 اونٹ ایک انگلی کی، اور بندے کی قیمت کتنی رکھی ہے۔ پھر اللہ تو آگے خود اب ڈاکٹر میڈیکل کی طرف آئے۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں نے ایک بیان پڑھا ایک ڈاکٹر صاحب کا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک مریض ہے تو اس کی آنکھ ایک کام نہیں کر رہی، تو کوئی بندہ اگر اس کو آنکھ گفٹ کر دے، ہدیہ دے دے، یا اگر بیچتا ہے تو 5 لاکھ تک ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً کچھ تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس طرح کڈنیوں کا معاملہ ہے، سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے، جگر کا کون تبادلہ جب کرنے جاتے ہیں اس کا آپریشن یا اس کا تبادلہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 1.5-2 کروڑ تک لگتا ہے۔ یہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے فی سبیل اللہ۔ پھر زبان کا مسئلہ، کان کا مسئلہ، شفتین کا مسئلہ، انسان کو اپنے وجود اور اپنی قیمت پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہیں حق کے بغیر کسی کو قتل، اگر ایسی صورت ہے تو ٹھیک ہے، ان بندوں کا قتل کرنا جائز ہے۔ وہ شکل جو میں نے آپ کے بیان کی ہے۔ اگلی صفت یہ بیان فرمائی ہے عباد الرحمن کی، ولا یزنون، یہ بدکاری نہیں کرتے، اوپر والی سطح سے لے کر نیچے تک میں گندی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ مجھے سب کو محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے کلندر اس میں شامل ہیں، وزراء، صدور، کنٹوٹے، اسمبلیوں کے ممبر، محلوں کے چودھری، سرپنچ مجلسوں کے، جو جا کر تحقیق کرو آپ کو پتہ ہے، حتیٰ کہ وہ تو غلط جرم ہے، ابے کا اپنی بیٹی سے بدکاریاں شامل ہیں، ثابت ہیں۔ میرے پاس کیس آیا تھا، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ 3 سال زنا کرتا رہا، بیٹی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوسرا تیسرا، تو باقی کیا ہے؟ جب قوم یہ کرے تو ادھر میں دعائیں کرتے بارش نہیں ہوتی۔ امام اللہ نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ بند کر دیتے ہیں ہم آسمان سے پانی برسانا بند کر دیتے ہیں۔ سید الانبیاء کی زبان فرمایا اگر پرند نہ ہوں، چرند نہ ہوں، مال مویشی نہ ہو، ٹور ڈنگر نہ ہو، میں آسمان سے پانی کا قطرہ نہ برساؤں۔ اللہ اکبر۔ عباد الرحمن جو ہیں نہ قاتل ہیں نہ وہ زانی ہیں۔ پھر آگے ارشاد وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص ایسی حرکت کرے گا گناہ کو پا لے گا، سزا اس کے سامنے مرتب کی گئی ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس کو رکھا جائے گا جہنم کی وادیوں میں ذلیل و رسواں کر کر، توہین امیز ماحول کے اندر، کوئی عزت افزائی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی وقار نہیں، اور وہ اس طرح توہین امیز ماحول میں ہمیشہ خلود فی النار رہے گا۔ ہاں اللہ نے بڑا کرم فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل اچھے شروع کر دے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، ایسے لوگ ہیں اللہ بدل دیں گے ان کی سیئات کو حسنات میں، گناہوں کو برائیوں میں بدل، برائیوں کو حسنات میں، نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ ہے بس۔ اس کی شرح کی ہے شارحین، وہ یہ فرمایا ہے تبادلہ یا تبدیلی اتنی واضح ہوگی، پہلے وہ مشرک تھا اب موحد بن گیا، پہلے حرام خور تھا حلال خور بن گیا، پہلے وہ ملاوٹ کرنے والا تھا اب کلیئر کٹ سچی اور صحیح چیزیں بیچنے لگا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ماں باپ گستاخ تھا مؤدب بن گیا، جھوٹا تھا سچا بن گیا۔ یہ ترجمہ بھی مفسرین کی ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ ساری زندگی کا انقلاب آ جائے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس کو وائٹ منی بولتے ہو، یہ ڈھیر لگا گناہوں کا، اللہ فرمانی جب سارے گناہوں کے ڈھیر کو وائٹ منی بنا کے نیکیاں حسنات اور بلائیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کیا مشکل ہے میرے رب کے لیے، لیکن توبہ کرنا، ایمان لانا، عمل صالح کرنا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ اللہ معاف کر دے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حدیث ہے رسول پاک فرمایا ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق
بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ تلاش کرتا رہتا ہے، اسی طرح زندگی کے دن بیتتے جاتے ہیں، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، وقت آتا ہے صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، گھر میں، خطبے میں، بیان میں، بیوی کے ساتھ، مجلسوں میں، اسمبلیوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں، جھوٹا بندہ، اور جھوٹ ہی تلاش کرتا ہے، جھوٹی محفل، جھوٹی باتیں، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، وقت آتا ہے کذاب و دجالوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ سے معذرت کرنی چاہیے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور وہی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب، جس بندے نے توبہ کر لی، وعمل صالحا، اور عمل اس نے اچھے کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ یتوب الی اللہ، وہ پھر آتا ہے، لوٹ آتا ہے، اللہ کی رجوع کر لیتا ہے۔ جو اس کے پھرنے کی، لوٹ کی جگہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کون سا مر جائے، اللہ کے علاوہ کون سا بابا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ توفیق کے ساتھ وہ تواب ہو جاتا ہے۔ توجہ جی، پھر صرف تقریر فرمائی والذین لا یشہدون الزور۔ پہلا ترجمہ، وہ لوگ جھوٹ کو، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹا پروگرام ہے، وہاں حاضر نہیں ہوتے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی شہادت ہی دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما دے۔ صبح میرے ساتھ کچہریوں میں آپ جائیں، کتنے لوگ گھروں سے باقاعدہ وہاں بیان دینے کے لیے، جھوٹی شہادت دینے کے لیے، کوئی 500 کی شہادت ہے، کوئی 100 کی ہے، کوئی 1000 کی ہے، کوئی 500 کی ہے، کوئی 5000 کی ہے، یہ قسمیں اٹھانے کے لیے اور معاوضہ لے کر وہاں شہادت دینے کے لیے وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ اگلے دن کی بات ہے، امیر محترم ایک خطاب فرما رہے تھے، اس میں انہوں نے فرمایا جو بندہ جھوٹا الزام لگا سکتا ہے وہ جھوٹے گواہ بھی مہیا کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی بندہ کسی پہ بدتمیزی کر کے کیچڑ اچھال دیتا ہے، غلط بیانیاں، اور یار غلط بیانیاں کرنے والے دنیا میں موجود تھے، ہیں اب بھی، اور رہیں گے بھی۔ وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ خاندان کون ہے، بندہ کون ہے۔ جب امت کی روحانی ماں جناب عائشہ صدیقہ پر لوگوں نے اگر الزام لگا دیا تھا تو وہ تو پھر رب کا کمال ہے نا، زمانہ تھا قرآن کے نزول کا، تو پریشان ہوگی دنیا۔ امام الانبیاء ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کیا، میں نے عائشہ کے بارے میں باتیں سنی ہیں، میری رہنمائی کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، رسولوں، نبیوں، ولیوں کے پاس نہیں۔ اس عقیدے کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ پھر جناب خطاب کیا جا کر ابو بکر صدیق کا گھر، ماں جی عائشہ فرماتی ہے میں اجازت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی، اور مدینے میں ساری خبریں پھیلی ہوئی ہیں، ماں رو رہی ہے، ابا رو رہا ہے، ماحول بڑا اتنا پیچیدہ ہو گیا، قریب تھا ماں جی فرماتے کہ رو رو کہ میرا جگر پھٹ جائے۔ آپ تشریف لائے تو مجلس میں تشریف فرماؤ کہ رسول پاک فرمایا شاہ میں نے تیرے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں، بڑا توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس حدیث کے الفاظ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے برائی کا ارادہ کرنا، سوچنا، سوچ میں برائی لانا، یہ سوچ کے اندر برائی کے بارے میں سوچنا خیالات کی دنیا میں۔ تو یہ آپ نے خطاب، اگر تیرے اندر یہ ایسی چیز ہے فتوبی الی اللہ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ تیری برید کر دیں گے۔ اس خطاب کے بعد ماں جی فرماتی ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے والد محترم سے عرض کیا کہ رسول پاک کو جواب دو۔ باپ خاموش ہے، کہنے لگا پتر میں نہیں جواب دے سکتا۔ ماں سے کہا، ماں بھی خاموش ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں پھر میں نے رسالت ماں کو خطاب کیا، آپ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے میں مخاطب ہوئی کہ اگر جو آپ باتیں کہتے ہیں اگر میں مان جاؤں آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے، لیکن میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، نہ ارادہ، نہ برائی، نہ قدم اٹھایا، کچھ نہیں کیا۔ اگر میں کہوں میں نے کچھ نہیں کیا، میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوں گے، ورنہ میں نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دیا ہے۔ میں نے اللہ سے درخواست کر دی، اللہ اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ میں تیرے سامنے شکایت کرتی ہوں، صبر و جمیل کہتی ہوں، اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، احکم الحاکمین ہے۔ یہ میں کہہ کے نا خطاب کر کے مجلس سے اٹھی، ادھر جا کر لیٹ گئی۔ بڑا جذبہ تھا، بڑا پختہ ایمان تھا، بڑا اللہ پہ تیقن تھا،
فرماتی ہیں جب میں نے ادھر لیٹی تو میں ادھر پلٹ کے دیکھا تو اتنے میں ادھر گئی تھی، ادھر جبریل امین آ چکے تھے۔ تو رسول پاک نے وہ نبوت چادر اوڑھی ہوئی ہے، کب کبھی طاری ہے، وہی جاری ہے۔ میں سمجھ گیا آج سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ابھی سنایا جائے گا۔ 18 آیات سورہ نور کی، جن میں 11 آیات کا تعلق جناب عائشہ صدیقہ کی ذات کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، اور ان کی زندگی کی معاشرت کے ساتھ ہے۔ توجہ فرمائیں، وحی کی حالت ختم ہوئی، آپ نے چہرہ انور نگاہ کیا تو ماں جی فرماتی ہیں جب میں دیکھ رہی تھی تو آپ نے اپنے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا، آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح بدن منیر ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا اب شری یا عائشہ، تو عائشہ خوش ہو جا، تیرے لیے میرے رب نے قرآن اور اپنی۔ میں کہا کرتی تھی کہ میرا اللہ مجھے بری تو کر دے گا، لیکن میرا یہ ایمان یقین نہیں تھا کہ میرے لیے میرا رب آپ شہادت دے کے قرآن نازل کرے گا۔ طہارت، پاکیزگی، عفت، صداقت، شرافت کی گواہیاں رب نے آپ دی۔ تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کریں، وہ نہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں، نہ جھوٹ و حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں لغویات ہیں، تماشبینی ہیں، ڈرامے ہیں، مداری ہو رہی ہے، چپ کر کے وہ وہاں مروا کرامہ عزت شرف کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان تھیٹروں میں، ان ڈراموں میں، اس بے حیائی کے اڈوں میں، ڈیروں میں وہ لوگ وہیں جاتے ہیں۔ لمبی تفصیل ہے، پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغویات کے ساتھ ان کا گزر کس طرح ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کی نفرت کس طرح ہوتی ہے، وہ سر کس طرح جاتے ہیں، کھسک کس طرح جاتے ہیں، چل کس طرح جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب ان کو اللہ کا قرآن، اللہ کی آیتیں بیان سنایا جاتا ہے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، وہاں بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں پڑتے، ہر شے ویسے نہیں مان جاتے، تحقیق کرتے ہیں۔ اور وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، اور جو خطبہ دے رہے، بات کر رہے، ہمیں خطاب کر رہے، کوئی یہ ایسا دو نمبری تو نہیں کر رہا۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اور اندھے بن کر مان نہیں جاتے، تصدیق کرتے ہیں۔ اور تصدیق کی دلیل موجود ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، پیغمبر زادوں نے جب آ کر کہا کہ ہمارا بھائی بھیڑیا کھا گیا ہے، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ابا جی بھائی کو سامان کے بعد بٹھایا تھا، ہم نے دوڑے لگانے شروع کر دی تھی، ہم کھیلنے لگ گئے، اتنے میں بھیڑیا آ گیا۔ ابا جی ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور دیکھ لو یہ کرتا ہے۔ تو والد صاحب پیغمبر نے جناب یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کرتے کو جب کھولا اور کرتے کو خون بکروٹے کا لگایا ہے، تو پوچھنے لگے سادہ صاحب اے بھیڑیے نے کرتا پہلے اتار لیا تھا تو بعد میں کھایا تھا، دلیل کا جواب کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ومان تب تسی ابا جی ہماری بات کو ماننا ہی نہیں، اگرچہ ہمیں سچ بھی بولے، سچ بول ہی نہیں رہے۔ وہ تو شام غریبہ منا رہے تھے، پہلے لڈیاں ڈالتے آ رہے تھے، پھر آ کر رونا شروع کر دیا ابے کو منانے کے لیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد سنو، ہم نہ چاہیں تو نبی کو بھی خبر نہیں آتی، رو رو کے بینائیاں ختم ہو گئی ہیں، 40 سال بیت گئے ہیں۔ یوسف یا صفا علی یوسف وبیضت عیناہ من حزن فہو قدیم، یہ قرآن کا تبصرہ ہے۔ بینائیاں ختم ہو گئی، بینائیاں سفیدیاں آ گئیں، لیکن اللہ آنکھوں میں، لیکن اللہ نے نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ لیکن جب بتانا چاہا ہے سبحان اللہ، تو مصر سے جب قافلہ چلا ہے وہ کرتا لے کے جناب یوسف کا، تو جناب یعقوب ادھر بیٹھ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں وہ بابا جی وہ تو بنیامین کو لینے گئے ہیں، یوسف کہاں؟ کہتے ہیں نانا آج مجھے یوسف کی پتر کی خوشبو، جدائیاں او سال بیت گئے۔ اب قرآن فرماتا ہے جب قافلہ آیا، قافلے نے آگے جناب یوسف کا دیا ہوا کرتا جو ابے کی آنکھوں پہ لگانے، کرتے سے کام شروع ہوا تھا، کرتے بھی اینڈ ہو رہا ہے، آنکھوں پہ لگایا، فرتدہ بصیرہ، بینائیاں ٹھیک ہوگی۔ اب شاگردوں نے پوچھا استاد جی یہ تو بتاؤ کنعان سے جنگل قریب تھا یا کنعان سے مصر قریب ہے؟
ادھر سے آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بیٹیا کھا گیا نہیں کھا گیا، بیٹے کیا کرتے رہے، یوسف کے بھائی کیا کر رہے، یہ تو آپ کو پتہ نہیں چلا۔ ادھر بیٹھ کر آپ نے کہا وہ مصر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جناب یعقوب نے جواب دیا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہے، اللہ دکھانا چاہے تو عرش بھی دکھا دیتا ہے، نہ دکھانا چاہے تو سب چیز پتا چلتا ہے، رب بتایا تو پتا چلتا ہے، عقیدہ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ تحقیق کرتے ہیں، کرتا کھولو تحقیق کرو، بزرگوں سند بتاؤ کیا ہے مسئلہ، کہاں سے ہے، اے سنا ہے، کہاں سے سنا ہے، اے بزرگوں سے سنا ہے، کیسے بزرگوں سے سنا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ شیطان بزرگ است، جمرات ہے نا، جمرات جہاں کنکریاں میں چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، وہاں کتبے لگے ہوئے 3 زبانوں میں، انگلش، عربی، فارسی۔ تو فارسی میں جو کتبہ لگا ہوا ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے یہ شیطان بزرگ است، یہ شیطان بزرگ ہے، یہ معنی بزرگ کا ترجمہ ہوتا ہے بڑا، یہ بڑا شیطان ہے۔ تو کہاں سے آیا ہے مسئلہ، کیا مسئلہ بتاؤ، کوئی پتہ نہیں۔ تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یقولون سبحان اللہ، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں عطا فرما بیویاں بھی اچھی ملیں، اولاد بھی اچھی ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے۔ تو جو بندہ بیاہ ہی نہیں کرتا یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ رسالت باب نے جردن مردن رہنا اور رہبانیت اپنانا، اچھا کھانا ترک کرنا، اچھا لباس ترک کرنا، معاشرت حسن معاشرت کو ترک کرنا، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ جس شخص نے کہا تھا میں نے شادی بیاہ نہیں کرنا، اس میں بڑی مصیبتیں ہیں، فرمایا میری 9 بیویاں ہیں، حق ادا کرتا ہوں، حجرات پڑھو جا کر سورہ حجرات، اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، جہاد بھی کرتا ہوں، امامت بھی کراتا ہوں، خطبہ بھی دیتا ہوں۔ یہ سنت امام الانبیاء کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ قرآن پڑھو، یفسر بعض القرآن، ایک آیت دوسری آیت کی شرح تفسیر کرتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، فرمایا پھر میں اس کارواں سب تو زیادہ میں متقی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اور میری اولاد بھی اگر پڑھتی ہے نا تہجد، تو ابا پہلے اٹھا ہوتا ہے۔ اگلے دن ایک نوجوان فوت ہوا ہے، اس کے 2 بیٹے تھے جوان، جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ یہ بچے بھی ماشاءاللہ تہجد پڑھتے ہیں، باپ بھی تہجد پڑھتا تھا۔ مسجد والوں نے گواہی دی چند مہینوں سے مسجد میں پہلے آنا، مسجد کی صفائی کرنا، بیٹوں کو ساتھ لانا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز، سارے کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ اچانک ہارٹ اٹیک فوت ہو گیا۔ سونے بچے جوان نوبر ہو رہے ہیں، جوانیاں چڑھ رہے ہیں، سونے بچے نوجوان جب تہجدیں پڑھیں تو امام الانبیاء نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزری ہوں، وہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن عرش کا سایہ ان کو نصیب فرمائے گا۔ تو یہی ہے وجعلنا للمتقین، اور بھائی میں بھی متقی بنوں، میری اولاد، میری بیوی، میری بچیاں، میرے خاندان، رشتہ دار سارے اچھے لوگ ہوں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ سارے وہ لوگ ہیں ان کو بالا خانہ ملیں گے، جنت میں ڈبل منزلیں مکان ملیں گے، اس بنیاد جو انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا، فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، کس کے ساتھ؟ مبارک بھی دی جا رہی ہے، السلام علیکم، سلام علیکم کہا جا رہا ہے، اور ان کو مبارکیں دی جا رہی ہیں، اے پاجی مبارک ہو، پاس ہو گئے ہو۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جنت کے قریب جائیں گے، آٹومیٹک جنت کے دروازے ہیں کھل جائیں گے، اور جنت کے فرشتے جو مقرر ہے وہاں وہ کہیں گے مبارک ہو، آگے ہو، پاس ہو گئے، ٹاپر ہو، تمہیں مبارک ہو، تو انہوں نے دعوت بھیجی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ اچھا فرمائے، اور ہم جب دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ کا وہ بیان کرنا، ارشاد جو ہے، فرمان ہے، جو انعامات ہیں، اللہ اس کا ہمیں استحقاق بنائے۔ توجہ جی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ترجمہ نہیں کیتا کہ اور ریدیاں رہتا آگے سارا رہندہ ہے کہ قرآن ہے کنل بڑا کچھ رہتا ہے، رہن دو کل پڑھ لیں انشاءاللہ، تو سارا ہے کہیں نظر رہتا ہے، چلو کر لیں، کر فکر نہ کرو۔ والذین
میں نہ اے تے تریجا سکنا کہ نسبارے رہنے اور خدا کا خوف کرو یار والذین لا یدعون مع اللہ، وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود الہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر جو کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کا قتل کرنا، ہاں الا بالحق، جو اللہ نے حق دیا ہے کسی بندے کو قتل کرنے کا، وہ 3-4 شکلیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ولا یزنون، بدکاریاں بھی نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، جو شخص ایسی حرکت کرے گا، یلقا اثاما، وہ گناہ کو جا ملے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ڈبل کیا جائے گا یا دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں رہے گا اہانت زدہ یعنی توہین آمیز سلوک اس کے ساتھ جو کیا جائے گا، الا من تاب، ہاں جس بندے نے توبہ کر لی، وآمن، ایمان لیا، وعامل عملا صالحا، عمل اس نے اچھا کیا، فاولئک، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئات حسنات، تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو حسنات میں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، ومن تاب، جس شخص نے توبہ کی، وعامل صالحا، عمل اچھے کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، بے شک وہ لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف، لوٹ آنا یعنی رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اقبال جرم کر لیتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹی شہادت گواہی نہیں دیتے، دوسرا ترجمہ ہے کہ جہاں جھوٹ ہو، جھوٹا نظام ہو، وہاں وہ حاضر بھی نہیں ہوتے، وہاں نہیں بیٹھتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں کسی لغویات تھیٹر تماشبینیوں کی وہ جگہ سے، مَرُّوا كِرَامًا، بڑے احترام عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے اس پر، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے بن کر، مقصد یہ ہے کہ اس کی ٹٹول کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پھر مانتے ہیں۔ والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا، ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں میں سے، یعنی ہماری بیوی اچھی اولاد، ازواج جمع کا صیغہ ہے، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، کر سکتے ہو، اگر ڈنڈا زور ہے، عقل تماشا ہے، عدل و انصاف ہے، 2-3 کر لو، نہیں تو پھر چوپ کر کے لگے پھر۔ ارشاد ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھی بیویاں عطا فرما، وذریہ، اچھی اولاد نصیب فرما، ایسی اولاد و بیویاں ہوں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، پیشوا بنا، یعنی ہمارے اندر یہ ساری صفات ان سے زیادہ اچھی ہوں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو جزا دی جائے گی بالا خانے جنت میں، ڈبل مل گئے ہوں گی جس کو صبر کے سبب، ویلقون فیہا، اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا، تحیہ کس کے ساتھ؟ سلام کے ساتھ، مبارکوں کے ساتھ، ہدیہ تبریک کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، حسنت مستقرم و مقامہ، بہترین ان کی ٹھہرنے کی جگہ ہے، جنت سے زیادہ اچھی جگہ اور قیمتی کیا ہو سکتی ہے، اور وہ ان کی مرتبت بھی اچھی، جگہ بھی اچھی، مقام بھی اچھا، اور اللہ کے ہاں ان کی عزت و افضائی۔ قل، کہہ دو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ما یعبأ بکم ربی، تمہاری کیا پرواہ ہے، تمہاری کوئی اللہ پرواہ نہ کرتا جو میرا رب ہے، لولا دعا، اگر تمہارا پکارنا، استغفار کرنا، معافی مانگنا نہ ہوتا تو کیا پرواہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی، اور تمہارا لحاظ وہ کرتا ہے، تم استغفار کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، تائب ہو جاتے ہو، پھر اللہ چھوٹ دے دیتا ہے، پھر اللہ موقع دے دیتا ہے۔ فقد کذبتم، ہاں لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا، فقد کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، سچی بات آپ نے نہیں کی، فسوف یکون لزاما، تو پھر ضروری ہے کہ یہ لزامہ لازمی طور پر یہ بری جگہ سزا عذاب یہ ملے گا اگر آپ نے رجوع نہ کیا۔ رجوع کرنا چاہیے، تائب ہو جانا چاہیے، رجوع اللہ کر لینا چاہیے، اقبال جرم کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کوئی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔